اس کو میڈیکل کی زبان میں اینالجیسکس اور اینٹی پائریٹکس بھی کہا جاتا ہے، یا ہم آسان الفاظ میں اسے درد سے نجات دینے والی یا بخار کو کم کرنے والی دوائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو تھا پیناڈول کا ایک چھوٹا سا تعارف۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس کو کس وقت اور کن بیماریوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ پیناڈول کو کھانسی، نزلہ زکام، درد سے نجات، سر درد، دانت کا درد، کمر کا درد، پٹھوں میں درد، مخصوص ایام میں درد سے نجات وغیرہ کے لیے اور اوسٹیو آرتھرائٹس کی صورت میں استعمال کرنا چاہیے۔ اوسٹیو آرتھرائٹس جوڑوں کا ایک خاص مرض ہے جو 40 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے۔ اس میں ہڈیوں کے سرے گھس کر رگڑ کھاتے ہیں۔ ویسے تو پیناڈول کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں اور واقعات بھی بہت کم دیکھنے میں ملتے ہیں، مگر کچھ لوگ جن کو پیناڈول کے سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کی علامات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ سامنے ٹیبل میں دکھایا جا رہا ہے۔ یہ تمام پیناڈول کے سائیڈ ایفیکٹس تھے۔ اگر آپ کو پیراسیٹامول سے الرجی ہے یا جگر کی بیماری ہے تو اس دوائی کا استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ خاص کر حاملہ خواتین یا وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ وغیرہ پلاتی ہیں انہیں اس دوائی سے دور رہنا چاہیے۔ شراب کا کثرت سے استعمال کرنے والے لوگ یا ایسے افراد جنہوں نے شراب پی ہو اور فی الحال ان کا نشہ نہ اترا ہو اور فی الوقت ان کا نشہ نہ اترا ہو تو ایسے لوگوں کو بالکل بھی ایسی میڈیسن نہیں لینی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں پیناڈول کے اوور ڈوز کی۔ اگر پیناڈول کی گولیاں زیادہ مقدار میں لے لی جائیں تو اس صورت میں آپ کو مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، الٹی وغیرہ آ سکتی ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، بھوک کی کمی وغیرہ، نیند کی زیادتی وغیرہ اور خاص کر جگر کا کام چھوڑ جانا، جس کو صورت میں پھر جگر کی پیوند کاری کرنی پڑتی ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور اس صورت میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ میڈیسن جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو کتنی مقدار میں لینا چاہیے۔ 6 سال کے کم عمر بچوں کو یہ میڈیسن نہیں دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ بالغ افراد یا 12 سال سے بڑوں کو 6 گھنٹے کے دوران میں 1 سے زیادہ ٹیبلٹس بالکل نہیں لینی چاہیے۔ اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو بہت زیادہ حیران کر دے گا۔ مارکیٹ میں پیناڈول کی 12 سے بھی زیادہ اقسام موجود ہیں۔ ان کی تمام اقسام یہ آپ کو ٹیبل میں دکھائی جا رہی ہیں اور اس کی یہ تمام اقسام اور پیناڈول کی یہ تمام اقسام ویریفائڈ ہیں۔ ہم میں سے بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان 12 میں سے کون سی قسم ایسی ہے جو ہماری بیماری کے لیے ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی دوا ہم فارمیسی سے لینے جاتے ہیں تو وہ انہیں کوئی بھی دوسری میڈیسن جو اسی کے نام سے یا اسی کے سیمپل سے یا اسی فارمولے کے تحت ہوتی ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں، اور ہمارے لاکھ انکار کرنے پر بھی ان کا جواب صرف یہی ایک ہوتا ہے: یہ دوائی اس سے بہتر ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، یا یہ بالکل وہی دوائی ہے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اس طرح میری آپ کو یہی ایک ایڈوائس ہے کہ جو پیناڈول آپ کو ڈاکٹر سجیسٹ کرے صرف وہی خریدیں، دوسری قسم بالکل بھی نہ لیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی انفارمیٹیو اور کتنی بینیفیشیل رہی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی